در صد غلا ظاهرش بردست و باطن بر خلاف در میان چه فتنه و شور افغنم کا ارمن حیران شود اندر فنم واجب صد افتخار واجب تعظیم شب جمعہ کی شرکائے مجلس بر خانقاہ مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس کی بخشی ہوئی توفیق سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادے کے لیے اس پر شوب زمانے میں، اس پر فتن زمانے میں اس شعبہ علم سے استفادہ دراصل ہماری نجات اخروی کا ضامن ہے اور ہماری دنیاوی زندگی میں بھی حق اور سچ کو پہچاننے کا ایک وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق شناسی کی منزل پر سرفراز ہو سکتے ہیں۔ جس طرح خود شناسی و خدا شناسی ضروری ہے، اسی طرح گناہ شناسی بھی ضروری ہے کہ جب ہم مثنوی سے جڑتے ہیں اور مثنوی کے اسباق سے استفادہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک نہ نظر آنے والی نورانی کیفیت ہمارے وجودوں میں سرائیت کر جاتی ہے اور اس طرح ہمارے قلوب کو منور کرنے، معاملات میں آسانی پیدا کرنے اور ہماری نجات اخروی کی ضامن قرار پاتی ہے۔ مثنوی شریف دراصل اپنی پہچان اور خدا سے تقارب کی منزل حاصل کرنے کی کتاب کا نام ہے۔ مثنوی شریف میں ہر بار کچھ نئے دوست شامل ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی دیرینہ ساتھی ہیں۔ انہوں نے بعض حکایات پہلے سے سن رکھی ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ جب شرح کا وقت آتا ہے تو اسی مضامین کو جس شرح و بسط کے ساتھ، جس کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ پیش کیا جانے کا شرف ہمارے حصے میں آتا ہے تو وہی اشعار جو ہم نے پہلے بھی سنے ہیں نئے معنی و مطالب کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ حکایت کیا ہے؟ کسی بھی واقعے کو ایسے بیان کرنا جو ذہن و دل پر، قلب و نظر پر اس کے اثرات بڑھاتے ہیں۔ مثنوی شریف بے شمار ہیں، خواجہ فتار رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے اور اس طرح بے شمار اہل اللہ نے بھی اور مشائخ کبار نے بھی مثنوی شریف لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک بڑا نام جو ہے خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو نیشاپور کے ساکن تھے، نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے کئی مثنویاں لکھی اور اس میں سے ایک بہت مشہور مثنوی ہے جو منطق الطیر کے نام سے ہے، پرندوں کی زبان۔ باز کی زبان میں بات ہو رہی ہے، طوطے کی زبان میں بات ہو رہی ہے، بلبل کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ وہ باتیں ہمارے اور آپ کے انٹرسٹ کی ہیں مگر گفتگو وہ کر رہے ہیں آپس میں۔ وہ ایک بہت مارکت الارا کتاب ہے جسے ہم منطق الطیر کے نام سے جانتے ہیں اور دنیا کی تمام تر زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اتنی مشہور کتاب ہے۔ مگر جو فضیلت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کو حاصل ہے وہ انتہائی کمیاب اور نایاب ہے۔
کیونکہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک سبزی فروش سے لے کر PhD لیول کے لوگ بلکہ عرفا تک کو متاثر کرتی ہے، حکایات کے انداز میں، واقعات کے انداز میں۔ یہ وہی اسلوب اور طریقہ ہے جو قرآن کا طریقہ۔ قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ فیل، سورہ قریش، اس طرح کے واقعات ہیں، جس میں سورہ نمل بھی ہے اور سورہ عنکبوت بھی ہے، مکڑی والی صورت اور چونٹی والی صورت اور مکھی والی صورت۔ یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہیں۔ قرآن کی صورتوں کے نام اس طرح سے ہیں کہ گائے والی صورت سورہ بقرہ، نحل والی صورت سورہ مکھی والی صورت، چونٹی نمل والی صورت سورہ نمل چونٹی والی صورت۔ تو قرآن کا جو اسلوب ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ اسلوب اچھوتا اور نرالا ہے۔ مکہ کے جو قریش کے سردار تھے، مشرک، وہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا خدا کیسا ہے کہ مکھیوں اور چونٹیوں کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے نا بھائی، جس نے بنایا سرارہ، کس کو پتا ہوگا کہ کیا چیز کیسے بنی ہے؟ تم کیا اس کے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے؟ اور تم دعویٰ کرتے ہو خدا جس طرح سے چاہتا ہے اثر انداز ہوتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ یہاں ایک فضیلت جو مولانا روم کو حاصل ہے وہ یہ ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے قرآن کے اندر، سورہ یوسف ہے قرآن، سورہ یونس ہے قرآن کے اندر، یہ ساری صورتیں قرآن میں موجود ہیں، اور جن ناموں سے سورہ قمر ہے، سورہ شمس ہے نا، چاند والی صورت اور سورج والی صورت، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ خدا اس میں آر محسوس نہیں کرتا کہ ان باتوں کی واو کا صیغہ قسمیہ ہے۔ جہاں جہاں واو ہے، خدا کو اپنے کلام میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارے آپ کے توجہ دلانے کے لیے جہاں جہاں واو کا صیغہ ہے وہ قسمیہ ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم رک والتین والزیتون فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تو واو کا صیغہ جہاں جہاں ہے، بیٹھنے کی، رکنے کی، ٹھہرنے کی، سنبھلنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ ہم قرآن کے قاری ہیں، ہم قرآن کے حافظ ہیں، حفیظ نہیں ہیں۔ حافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن کو رٹتا ہے، اور حفیظ وہ ہوتا ہے جو قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار۔ جب کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے تو قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا حفیظ بن جاتا ہے۔ قرآن کی مثال، ایک عارف کہتا ہے کہ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت، انتہائی وسیع اور خوبصورت دو چیزاں جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ قرآن کی مثال ایک ایسی ہے، کسی عارف نے کہا کیسی ہے کہ انتہائی خوبصورت اور حسین دو چیزاں خاتون جو نامحرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ ہم قرآن بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کیا اس کے معنی و مطالب ہمیں پتہ ہیں؟ بالکل ریلیکس ہو جانے کی ضرورت ہے کہ یہاں آنا، اتنے دور دراز مقامات سے یہاں بیٹھ کر پوری مجلس کو اثر سے لے کر اس وقت تک سننا اور ویسے خالی خالی چلا جانا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا جب تک ہم تفکر نہیں کریں گے، جب تک ہم غور نہیں کریں گے، جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، اللہ العظیم ہے۔ ہمیں تخلیق کرنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے جو مقصد اللہ نے سکھایا وہ ہم بھول گئے اور ہم نے اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت چھوڑ کر مشکلات میں الجھ گئے۔ جو مقصد ہے خدا کا، اس مقصد سے ہم ہٹ گئے۔ جو ہم کل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا، اور جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس طرف ہمارا شوق نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ہر کے خود بے شناخت یس دور اور شناخت، جو خود کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ یہ قرآن خود شناسی و خدا شناسی کا سبق ہے۔ اسی طرح مثنوی شریف خود شناسی، خدا شناسی اور گناہ شناسی کی کتاب کا نام ہے۔ تو یہ کتاب اور یہ بیان ایک لگن، ایک جذبہ، مشائخ کبار کی توجہ
کہ اس دور دراز مقام پر حضرت مولانا سے منسوب یہ خانقاہ دراصل لوگوں کے دلوں کو جو نسل در نسل کے میل کی وجہ سے، خواہشات دنیا کی وجہ سے، اپنی ترجیحات و مفادات کی وجہ سے، اپنے شوق کی بنیاد پر جو مخلوق خدا جمود کا شکار ہے، اس جمود میں ارتعاش پیدا کر کے روشنی پیدا کرنے کی کتاب کا نام ہے جو کہ مثنوی شریف ہے۔ وہاں بھی قصص ہیں، قرآن میں بھی، اور جب سے بہترین جو قصہ ہے قرآن کا، قرآن فرماتا ہے کہ بہترین قصہ جو ہے حضرت یوسف کا قصہ ہے، احسن القصص فرمایا کہ تمام قرآن کے قصوں میں اللہ خود فرماتا ہے کہ سورہ یوسف بہترین قصہ، احسن القصص فرمایا۔ حافظ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، مضمون سے اتفاق کریں گے کہ ہاں اسی طرح سے قرآن کے مضامین ہیں، اور مثنوی شریف کے مضامین بھی اسی طرح سے ہیں۔ وہی پیٹرن ہے، وہی زاویہ نگاہ ہے کہ قصص کے انداز میں۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے میں حضرت شمس تبریز تشریف فرما تھے، مدرسہ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، حافظ صاحب قاری یاسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور شمس تبریز گودڑی پوش سادہ سی شخصیت، دیکھنے والا، کیونکہ نظر سے پہچان پیدا ہوتی ہے نا، یہ آنکھ کا ڈھیلا تو بیلوں کے پاس بھی ہے اور اونٹوں کے پاس بھی ہے نا، ہم سے بڑا ہے بھائی، مگر کیا ان کے پاس نظر ہے؟ ان کے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت اللہ نے اپنے نائب کو، خلیفہ کو، اور خلیفہ کی اولاد کو دی ہے۔ تو خدا کا فضل ہے کہ آنکھیں تو ہیں مگر دیکھ نہیں رہے، کان تو ہیں مگر سن نہیں رہے۔ یہ کون ہے؟ جو بہائم کا، جانوروں کا درجہ ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے قاری یاسین صاحب کو کہا کہ آئیے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ قاری تھے وہ، قرآن کا قاری ہونا اور قرآن کا حافظ ہونا اور حفیظ ہونا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ تو انہوں نے چڑ کے کہا کہ میں قصہ نہیں سنتا، اگر آپ قصہ نہیں سنتے تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ پورا قرآن قصوں ہی سے تو مربوط ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے قصے بیان کر کے توجہ دلائی، اور یہی انداز حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف میں بظاہر وہ بات، جیسے قرآن میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام کا لقب ذنون، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، مچھلی والا، یہ بھی قصہ ہے۔ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف بھی خصائص پر ہے۔ یہ اساطیر الاولین، پہلے زمانے کے قصے نہیں ہیں، یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ 2022 میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کہ آج ہمارے اور آپ سے مولانا مخاطب ہیں، جیسا خدا کا انداز ہے، جیسے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہاں حضرت یونس کا واقعہ چل رہا ہے کہ مچھلی والا غضبناک ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں رکھتے، وہ گئے، اور بہت مشہور واقعہ ہے، اور پھر ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ ہم اسی طرح مومنوں کو غم سے نجات دیتے۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت یونس کا، اور ایسا لگتا ہے ہمارے اور آپ سے خدا مخاطب ہو گیا اچانک۔ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو قرآن پڑھتے وقت ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے، ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ جو معنیت کو سمجھتے ہیں، جو معنی کو سمجھتے ہیں، ورنہ پڑھ رہے ہیں علم شریف سے لے کے ناز تک پڑھ ہی رہے ہیں لوگ، علم شریف سے لے کر فلق اور ناز تک پہنچ رہے ہیں، تو کیا اس میں سے جو ایسنس ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو میسج ہے، وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ کھلے دل سے سوچیں بھائی، کوئی اس میں تعصب کا پہلو نہیں ہے، کھلے دل سے سوچیں کہ ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں اور جو ہم قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ایک حرف کی 10 نیکی، ایک حرف کی 10 نیکی، ہم یہاں تک رہ گئے، کیا اس کے معنی و مطالب اور اللہ کی مرضی ہمارے علم میں آتی ہے؟ اگر معذرت سے میں کہوں گا نہیں آتی ہے، تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے نا؟
تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے استقامت کے ساتھ سفر کرنا ہے، اور کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی سے بچ کر۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اور آپ سبھی، جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کیا واقعا ہم صحیح ٹریک پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، یا ہم نے اپنے خود ساختہ ہمارے نظریات ہم نے بنا لیے، اس پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور بڑے مطمئن بھی ہیں۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ جب وہاں پہنچیں گے تو بدلے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں پہنچا، کیونکہ رٹ رہے تھے، اور رٹنے کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے، پہنچانے کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ تو مثنوی شریف کے جو مضامین گزشتہ دنوں نئے سرے سے دفتر اول سے بیان کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی نے گزشتہ سے پیوستہ نشست کی ایک کے بیان کو انتہائی خلاصے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج اسی مضمون کا پھر اگلا حصہ سامنے آتا ہے کہ ایک یہودی بادشاہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ دیکھتا تھا، وہ خود یہودی دین موسوی پر تھا، اور وہ تعلیمات حضرت عیسیٰ سے روگردانی کرتا تھا اور دوئی کا شکار تھا، جبکہ نور کو پھاڑا نہیں جا سکتا، نور منتشر نہیں ہو سکتا، نور ہر حال میں نور رہتا ہے، مگر ظاہر داری کی وجہ سے، سطحیت کی وجہ سے، بھینگے پن کی وجہ سے، اغراض کی اور اپنی ترجیحات کی وجہ سے لوگ اس میں دوئی پیدا کرتے ہیں، کہ گزشتہ نشست کا خلاصہ تھا، اور اس پہ پھر بے شمار تمثیلات اور مثالوں سے واضح کیا گیا۔ آج ایک حکایت مولانا اسی ضمن میں بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ اچانک یہودی بادشاہ کا ذکر کرتے کرتے مولانا ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ایسا لگے گا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ بات عام سی ہے مگر وہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے۔ تو آج ایک اور حکایت جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ متن شریف میں بیان کرتے ہیں، حکایت وزیر بادشاہ میکعود تفریق ترسایاں۔ ایک اور بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے وزیر کا ذکر کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ بات موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ آج کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں مولانا۔ جو تفرقہ وہاں شروع ہوا، جو اختلاف وہاں شروع ہوا، کیا وہیں تک رک گیا؟ اس کے تانے بانے کہاں تک جا رہے ہیں؟ اور پہچان والے پہچان رکھیں گے، جو نہیں پہچانیں گے وہ الجھ جائیں گے۔ او وزیر دوست رہزن اشفدا کو براب از مکر بر بستے گرا۔ ایک یہودی بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اتنا چالاک اور مکار تھا کہ وہاں فرماتے ہیں کہ وہ پانی پر بھی گرہ لگانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اتنا یعنی کہ تیز اور چالاک تھا۔ فرماتے ہیں کہ او وزیر دوست رہزن اشفدا کو برابر مکر بر بستے گرا، کہ وہ پانی پر بھی گرہ لگانے کی ترتیب جانتا تھا۔ گفت رسائیاں پناہ جوں شدے، اس نے جب بادشاہ ظلم کر رہا تھا عیسائیوں پر تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کریں، ان کو اور تدبیر کے کریں گے، یعنی کہ ایک تو مگر بادشاہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں کو ہلاک کر رہا تھا، تو اس نے کہا نہیں ابھی تسلی نہیں ہو رہی، کیونکہ دین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دین کوئی عود تو نہیں ہے جس کی خوشبو ہو، مشک بھی نہیں ہے جس کی خوشبو ہو، دین تو چھپا لیتے ہیں تو چھپ بھی جاتا ہے۔ اگر آپ نہ بتائیں اپنے نظریات اور چھپا لیں، یہ تو خوشبو تو نہیں ہے مشک کی یا یہ عود کی، لوبان کی، یہ تو چھپ بھی سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس طرح سے ان کو نہ ہلاک کریں، میں ان کی جڑ سے ان کو اکھاڑ دوں گا، میں ان کی جڑوں سے اکھاڑ دوں گا، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں۔ اسے بادشاہ نے کہا کہ اب تم کیا کرو؟ گفت ایشے گوشت دو دستم راب بر بینیم بشگاب لب از حکم مر،
پھر اس نے کہا بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے یہ چیر دیں، ناک کاٹ دیں، میرے کان کاٹ دیں، ہاتھ پیر میرے توڑ دیں. کتنی گہری پلاننگ ہوتی ہے. اس وقت بھی مروجہ بعض مکاتب فکر کو اسی طرح سے پھیلا کر بنا کر عوام کے درمیان پیش کیا گیا ہے. شکاری کی مثال ہے کہ وہ پرندے جیسی آواز نکالتا ہے. آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندے سمجھتے ہیں کہ شاید نیچے ہمارا کوئی ہمدرد و ہم نوا پرندہ بیٹھا ہے جو آواز نکال رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ شکاری جال لگا کر آواز نکال کر انہیں اتارتا ہے. جب وہ غلطی سے اتر جاتے ہیں سادہ لو پرندے تو ان کو پھر سینک کر کھاتا ہے. ہر مکتبہ فکر میں سطحیت کی وجہ سے، گہرائی و گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ہیں جو ان کو اچک لیتے ہیں. اگر علم راسخ ہو، پختہ ہو، اس میں گہرائی و گہرائی ہو تو شکار ہونے کا احتمال کم ہو جاتا ہے. ورنہ اس نے کہا کہ ایسا کریں میرے ساتھ، یہ سب کریں، ہاتھ توڑ دیں، اب مجھے چوراہے پر لے جائیں پھانسی. میں اب مختصر کر رہا ہوں مضمون کو، صرف اہم پوائنٹس اجاگر کر رہا ہوں کیونکہ اتنی اس میں وسعت ہے کہ یہ بیان گھنٹوں پہ چلا جائے گا. اگر میں ہر شعر کی شرح کروں تو میں اس کو اجمالی طور پر لے کے چلتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ کریں، ہم اس کو اور طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. جس میں نے عرض کیا ابھی کہ بہت سے ایسے مسلک ہیں اس وقت بھی مروج ہیں جن کو باقاعدہ پلانٹڈ کہتے ہیں انگلش میں، کہ پلان کر کے داخل کیا گیا. لوگوں کو پتہ ہی چلا کہ وہ شکار ہو گئے اور ان کی زندگیاں تلف ہو گئیں، وہ مرکز سے دور ہو گئے، وہ خود شناسی اور خدا شناسی کے سفر میں یکا و تنہا رہ گئے. یہ سب ابھی بھی مروج اس دور میں اس نے کہا تھا. ان کا میں کان چیر دیجئے، میرے ہونٹ یہاں سے پھاڑ دیجئے اور میرے ہاتھ پیر جو ہے وہ تکمیک توڑ دیجئے اور چوراہے پر لے کر جائیے کہ مجھے پھانسی دیں گے تو پھر کوئی مانگنے والا آپ سے مجھے مانگ لے. یہ آئیڈیا پیش کیا جا رہا ہے. بادشاہ کو آئیڈیا دے رہا ہے وزیر وہ کہ میں مکر میں اتنا ہوشیار تھا کہ پانی پر بھی گرا لگانے کی صلاحیت میں تھی کہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی. پھر تم کیا کرو گے؟ یہ میرے اور آپ کے درمیان راز ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. پھر میں کیا کروں؟ جب آپ مجھے ایسا کریں گے، پھانسی دینے کی تیاری کریں گے تو کوئی ایسا آ جائے، شفیع آ کر شفاعت کرے اور مجھے آپ سے مانگ لے، پھر میں دیکھیے کیا کروں گا. اس نے بادشاہ نے اس کی مشورے پہ عمل کیا اور درمیان شاہ فتنہ شو و شور افغنم کوہر من خیرہ شوت اندر فنم، کہ میں ایسا فتنہ اور پھیلاؤں گا، میں اپنے فن میں اتنا ماہر ہوں کہ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کروں گا کیا. بادشاہ نے وہی کہا جو اس نے کہا تھا. اس کو زخمی کر دیا، کان اور ناک اس کے ہونٹ چیر دیے اور لے گئے پھانسی لٹائیں گے. یہ تو اس وقت آ کر ایک شفیع نے، مانگنے والے نے، سب پلان کے ساتھ ہو رہا ہے، مانگ لیا. مانگا اسے تو اس نے کہا کہ میں دراصل دین عیسوی پر وہ آسمانوں سے مجھے پیغام ملا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے اور میں ان کا پیروکار یہودیت چھوڑ کر عیسائیت میں شامل ہو گیا ہوں. یہ سنتے ہی سارے بیچارے سادہ لوگ مرغ جو عیسائی تھے اس کے آس پاس جمع ہو گئے. اب پھر کیا ہوا؟ سزائیے تو چون گلگریا ٹھل سے پشیمانی کے گفتہ گنچ غافل دہنے پیشے سب بکشو چون شمارندم امین و رازدہ دو دیگر کو نیم در پیش شو، کہ اس نے کہا میں ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ عیسائیوں کی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. جب ایسا کیا گیا تو بیچارے سادہ لوگ عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے. آسمانوں سے مجھے پیغام ملا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوں اور مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اس پہ کام کروں، مگر میری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک علم پہنچاؤں. یعنی بہت سے اس میں رہتے ہیں کہ یہ ہماری عین ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں. ٹکا جیب میں نہیں ہے، علم کا عین بھی نہیں ہے، علم کا عین بھی پاس نہیں ہے، مگر مبلغ اعظم ہیں. اللہ غنی، اللہ غنی، مبلغ خود ساختہ، مبلغ عالم. یہ کیا گیا جب کیا کیا عیسائیوں نے
اس کو فوراً ہاتھوں پہ لیا. پھر اس نے کیا کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اس کی شرح کی ہے اس پورے واقعے کی، کہ وہ عیسائی اسے لے گئے اور جا کے اس نے یہ کہا کہ میں زمین پر نائب ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور میں دین کی شرح اور تمہیں دین عیسوی کا پیغام دوں گا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. پھر اس نے کیا کیا، بہت عرصے تک وہ خلوت نشین ہو گیا، حجرے میں عبادت میں مشغول ہو گیا، بہت زیادہ متاثر ہوئے. مستقل یعنی کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ سخت ترین مجاہدہ دین میں رخنا ڈالنے کے لیے کیا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ لڑکوں کو قتل کرتا جاتا ہے اور لڑکیوں کو فرعون چھوڑتا جاتا ہے، اعلیٰ اقدار کو مٹاتا جاتا ہے اور ادنا اقدار کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کیا فکر ہے؟ یہ فرعونیت ہے. ہر دور کا فرعون معاشروں میں یہی کرتا ہے کہ اعلیٰ اقدار کو مٹاتا ہے اور ادنا چیزوں کو آگے لاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہمیں شقیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. شراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے اور معاشرہ تک چلے گا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو فکر کا ہر دور میں مقابلہ ہوگا، اور اللہ کے فضل سے، انبیاء کی وساطت سے اللہ نے جو دین کا شعور اور اپنی پہچان کا راستہ دکھایا ہے، ہر دور میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس پہچان کے مطابق اپنے آپ کو ڈال کر سرخروئی کے منزل پر فائز ہوں گے. اس نے یہ کیا، بہت عرصے طویل اس نے ریاضت کی. عیسائیوں کے دل میں بیچاروں کے اور اس کی محبت پیدا ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا مجھے پیغام ملا ہے اور اب مجھے بلایا جا رہا ہے، میری واپسی کی تیاری ہے. تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ 3 افراد کا انتخاب کیا اور ان کو پھر ایک ہی دفعہ میں ڈفرینٹ میسج کیے. اس نے سب سے پہلے بولس نامی ایک بندے کو بلا کے کہا کہ تم میرے بعد میرے نائب ہو، اور عیسیٰ جو ہے پورے مکمل خدا ہیں. پھر دوسرے بندے کو، اس طرح نستورہ تھا، اس کو بلایا حجرے میں اپنے پاس کہ عیسیٰ، اللہ اور اس کی والدہ تینوں ایک ہیں اور تینوں کے پاور برابر ہے. دوسرا میسج دیا. تیسرا میسج جو ہے، مسلم ملک نامی بندے کو بلا کر کہا کہ خلوت کو بلا کے کہا کہ تو میرا جانشین ہے، تو میرا جانشین ہے، میرے مرنے کے بعد تمام تر اختیارات تیرے پاس ہیں. اس چال چلی بادشاہ سے کہا تھا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا. وہ کام یہاں اس نے مکمل کیا کہ تینوں کو الگ الگ میسیجز دیے، اور پھر دوسرے دن اس نے یہ پیغام دیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے ملنے کے لیے آسمانوں پہ جا رہا ہوں، اور خودکشی کر لی. جب اس کو معاملات اس کے کرا کے دفنا کر لوگ فارغ ہوئے تو اب تینوں افراد ایک ساتھ دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. جو پیغام اس کو دیا تھا وہ دوسرے سے متصادم، جو اس کو دیا تھا اس سے متصادم. اس طرح سے کثیر تعداد میں عیسائی آپس ہی میں لڑ کر ہلاک ہو گئے. قرآن میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اثر سے، جاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو انجیل میں بھی جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات اصل انجیل کا جو نسخہ ہے اس میں تھے. یہاں تک کہ آپ کی عبادت اور ریاضات، آپ کی رات کو جاگنے کی کیفیت، آپ کے روزے کی کیفیت، آپ کی تمام تر شبیہ مبارک، ہر چیز انجیل میں موجود تھی اور اس کا ذکر ہوتا تھا. تو عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو جہاں جہاں نام احمد آتا تو آنکھوں سے لگا کے چومتے. تو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی، ان کی اللہ نے حفاظت کی. کس کے صدقے میں؟ شفیع المذنبین کے صدقے میں، جنہوں نے شفاعت کریں گے ان کے ناموں کو عیسائی آنکھوں سے لگا کر چومتے تھے جہاں جہاں احمد علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا. تو اس نے جو سازش کی وہ یہ کی کہ عیسائیوں کو آپس میں لڑا دیا
ہم کہتے ہیں کہ فرقے ہمارے یہاں ہیں، ہم سے زیادہ فرقے عیسائیوں میں رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو ہلاک کر دینا عین ثواب کا کام قرار پایا۔ لیکن اس دور کا فتنہ ہے، آج غور سے دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ ایک طبقہ دوسری طبقے کی مسجد میں نہیں جاتا، اگر چلا جائے تو اس کو لوگ دھوتے ہیں۔ تو ابھی ہم اسی بکھیڑوں میں جو قومیں اس سے گزر کے آگے پہنچ گئیں، ہم اس سسٹم میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تفرقہ ہی ہے، یہ بھی چالیں ہی ہیں، یہ بھی ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے، جو اس کے چیلے ہیں، ان کا پھیلایا ہوا چال ہے۔ اس طرح سے نصرانیوں کا آپس میں سخت جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، فکری اختلاف ہوا کہ ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ مکمل خدا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ خدائی جو ہے تینوں میں بٹی ہوئی ہے، ماں میں، بیٹے میں اور اللہ میں، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں مکمل نائب ہوں اس وزیر کا۔ اس طرح کے واقعات ماضی میں بے شمار ہوئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی اعزاز یہ ہے کہ آپ نے اس کو، ہم پڑھ رہے ہیں مولانا دیکھ کر بول رہے ہیں۔ مولانا نے ریاضت اور مجاہدے کے بعد اپنے قلب کو اتنا صاف اور مانجا کہ تصویر جھلکتی ہے، بلکہ مولانا خود فرماتے ہیں کہ مومن کی فکر کی پرواز جہاں تک جائے، مثلا آپ ایک یا دو دفعہ ناران کاغان گئے اور وہاں کے گلیشیئرز کو آپ نے دیکھا، آپ کے سسٹم میں وہ گلیشیئر کا میسج موجود ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ویژوائلائزیشن پاور سے اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا کر وہ دیکھ سکتے ہو، تو وہاں فرماتے ہیں دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں خود وہاں تک ہونا چاہیے۔ یہ انتہا کا پیغام ہے۔ اور مرحوم رحمت اللہ علیہ کو خدا نے یہ فضیلت بخشی کہ آپ اس درجے پر رہے کہ سارے واقعات ایسا لگتا ہے کہ دیکھ کر حیف میں اور یتبروں کو دین فوق درمیوں نے جاہلوں کردت ہلاک، جاہلوں کو، کم علموں کو اس طرح سے اس وزیر نے سطحی اور علم و عقیدت رکھنے کی بنیاد پر اس طرح سے اس نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس طرح سے اس دور میں عیسیٰ ابن مریم کے چاہنے والے، ماننے والوں کو یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں جب یہ ایسا ہوا تو بعد میں یہ تو بڑے شیر و شکر ہو گئے، مل گئے نا بھائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں پیغام یہ ہے کہ ان سے ہوشیار رہا جائے۔ جو اس پیغام کو سمجھتے ہیں کہ ان کی دوستی کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو مولانا ہمیں الارم کر رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ماضی کے تمام قصص جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کی معنویت کو سمجھو، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرو۔ شہنشاہ صابر کن سامنے عیشا، یہ ساری کہانی وہ بتا رہا ہے کہ ایسے میں کروں گا، شاہ کو سنا رہا ہے اور شاہ کو پکا کر رہا ہے۔ یہ سارے جو واقعات اس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے، اور اس کے لیے میں جو ہے وہ ایسی چال چلوں گا کہ عیسائیوں میں تفرقہ ڈال دوں گا۔ حال عالم این چنیس اے پسر از حسد میں خیزد ایہا سر بسر۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تفرقہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو ہلاک کرنے کی ایسی گہری چالیں کیوں چلی جا رہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف حسد کی بنیاد پر۔ پہلا حسد جو ہوا وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے ہوا۔ پہلا حسد، سین دال حسد جو ہے بغیر نقطے کے ہے، اس میں کوئی ہے میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، سین میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ حسد ہے مگر اتنی پرفتن ہے، یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ جہاں حسد ہے وہاں ابلیسیت ہے۔ آج ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں ہم سب مل کر کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ کوئی کسی مقام پر ہے، کسی کے حصے میں کوئی فضیلت آئی ہوئی ہے، کوئی علم کے کسی درجے پہ ہے، اور خواہ مخواہ میں ہم بیٹھ کر اس سے حسد کر رہے ہیں، تو آج سن رکھیں کہ حسد پہلی بار ابلیس نے آدم سے کیا،
اور اس کے فوراً بعد قابیل نے حابیل سے کیا. پہلی بار حسد ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا، اور پھر دوسرا حسد کیسے ظاہر ہوا کہ یہاں سے دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. حاسدین کا زاویہ، حاسدین کا زاویہ نیگیٹیوٹی کی علامت. یہ جرم جو ابلیس نے کیا، جو اس جرم میں مبتلا ہوگا وہ خود بخود ابلیسیت کے پاڑے میں چلا جائے گا. سادہ سا اصول بتا دیا مولانا کہ حسد قابل قدر جذبے کا نام نہیں ہے، ہاں رشک قابل قدر جذبے کا نام ہے. حسد نہ کریں، رشک کریں. کسی کو حصے میں آپ کے فضیلت ہے، کسی کو کوئی مقام ملا ہوا ہے تو اس کو رشک لفظ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ رشک کریں اور ویسے بننے کی کوشش کریں، نہ کہ حسد کی بنیاد پہ راندے درگاہ ہو جائیں. اس وزیر نے اتنی زیادہ چالاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں کو. یہاں تک کہ گفتگو ایک آیت کا پہلا حصہ نقصان ہو گیا، تفرقہ ڈل گیا، اور وہ تینوں سسٹم جو ہے تینوں ہمیشہ رہیں گے. ایک کہے گا میں نائب عیسیٰ ہوں، دوسرا عقیدے کی بنیاد پر کہ طاقت جو ہے وہ تینوں کے پاس ہے. دوستوں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو مختلف مذاہب دنیا میں بنے، انبیاء کے لائے ہوئے مذاہب کے علاوہ، وہ اسی بنیاد پر بنے، ابلیس کے پھیلائے جال کی بنیاد پر بنے. ابلیس نے ایسا یعنی کہ اس میں فساد پھیلایا کہ ہر دور میں یہاں تک کہ انسانیت مختلف ادوار میں انتہائی رذالت کی منزل پر اسفل السافلین کے درجے میں چلی گئی. خدا کو پھر رحم آیا، پھر کسی نبی کو بھیج دیا، پھر تعلیم کے لیے کسی کو بھیج دیا، کسی ولی کو اللہ نے منتخب کیا، کسی نبی کو اللہ نے ہر دور میں یہ ہوتا رہا. اور خاتم النبیین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر آپ کے نائبین ولیوں کی شکل میں انسانوں کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے بچانے کے لیے ہر دور میں مصروف ہیں، ہر دور میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے. کہ جو مومنہ شان کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے انتہائی خالص اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کے نائبین یہ اہل اللہ ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک کچھ دیر کی اہل اللہ کی صحبت بہترا 100 سال طاعت بیریا، کہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. یہاں تو مضمون آیا بہ رہی مانی صحابہ از رسول، پہلے عرض کیا کہ اچانک زاویہ بدل جائے گا. عیسیٰ صاحب موسیٰ صاحب ذکر ہو رہا ہے، اچانک آ گئے بہ رہی مانی صحابہ از رسول ملتمس بودن مکر نفس غول. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نفس سے بچنے کا طریقہ بتائیے ہمیں، کیونکہ نفس ہی کی مار کی وجہ سے عیسائی نے اپنی پوری قوم کو تفرقہ ڈالا. تو اصحاب معروف فرماتے ہیں بہرہی مانی صحابہ از رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ اللہ کے نبی سے یہی پوچھتے تھے ملتمس بودن مکر نفس غول، کہ نفس کی شرارتوں سے ہمیں آگاہ کیجیے. مضمون بالکل اب بدل گیا. اسی لیے صحابہ کرام، جس میں حذیفہ نامی ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس کی چالوں کے بارے میں اکثر سوال کرتے تھے. شوق کی بات ہوتی ہے، کوئی جنت کے حصول کے لیے سوال کر رہا ہے، کون سی عبادت کرو جنت مل جائے، کون سا وظیفہ پڑھوں کہ میرے لیے آسانی ہو جائے، کون سا وظیفہ پڑھوں کہ روزی میں برکت ہو جائے. الگ الگ یہ پوری دین کی شرح کا نام ہے. ایک صحابی جن کا نام حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ نفس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ آخر صاحب کی مبارکہ ہے کہ تمہارے دو پسلیوں کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نفس امارہ کی شکل میں. نفس ہمارے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. نفس بھی اندر ہے، دو پسلیوں کے درمیان ہے، اور روح بھی جسم میں موجود ہے.
اگر دنیا طلبی بڑھ جائے تو نفس کی علامت ہے، اور خدا سے تعلق کی کیفیت بار بار کوششیں کاوشیں کی جائیں تو یہ روح کے برتر ہونے کی علامت ہے۔ جب دنیا طلبی بڑھ جائے گی تو روح ادنا درجے کی مخلوق ہو جائے گی، اور جب تعلق باللہ کی کیفیت بڑھے گی تو روح طاقتور ہو جائے گی۔ تو اکثر ہوتا کیا ہے کہ نفس کی چالیں یہ ایسا چھپا ہوا دشمن ہے کہ اگر مولانا فرماتے ہیں، مطلب شریف میں اس کو واقعے کو بیان کیا گیا کہ اگر کسی ایک گناہ کے بارے میں بار بار خیال آئے کہ کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، جانتے ہیں گناہ پھر بھی کر لیتے ہیں، یہ نفس کی چال ہے۔ اور اگر ہر بار نئی واردات کا خیال ہوتا ہے تو جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نفس ہے، روح ہے، تو باہر جو معاون مددگار روح کا ہے وہ فرشتہ ہے، اور باہر جو نفس کا معاون مددگار ہے وہ شیطان ہے۔ جب نفس چھوٹی چھوٹی واردات کرتا ہے، جبکہ ابلیس بڑی واردات، اس وقت جتنی بڑی واردات ہو رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ابلیس کی وجہ سے ہے۔ پورا یورپ فتح کر لیا، پورا یورپ، پورا ویسٹرن ورلڈ ابلیس نے فتح کر لیا۔ انسان کو ورغلانے اور گمراہ کرنے اور خدا کے راستے سے دور کرنے کا جو مشن اس نے ازل میں لے لیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا اولاد آدم کو، وہ اس میں کامیاب تقریباً ہو گیا، تقریباً ہو گیا۔ وہ سارے معاملات جو منع ہیں خدا کی طرف سے وہ سب وہاں چل رہے ہیں اور خوب دھڑلے سے چل رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ رہ گئے جو اللہ سے خالصتاً محبت کے تحت جو کوششیں کر رہے ہیں تو وہ ٹارگٹ ہے دراصل۔ اس کا جال تو اس نے بہت زبردست پھیلایا اور اسی بنیاد پر وہ نظام اپنا چلا رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں بے رحیمانی صحابہ از رسول ملتمس بودن مکر نفس غول، کہ نفس کی چالوں سے بچنے کا طریقہ حضرت حذیفہ بن یمان نامی نام کا وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، فصل طور رعب جنب جندر از وحی اے بے باطن رعب جنبت کے کو گوے بو ممو بو مو بمو وہ ذرہ ذرہ مکر نفس می شناسیدن چوب الاس گرف گفت ذا فضل حذیفہ با حسن تا بلا شد غوض و تکسیرش حسن۔ حضرت حذیفہ مو بمو وہ ذرہ ذرہ مکر نفس می شناسیدن چوب الاس گرف۔ اتنے زیادہ سوال کرتے تھے حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھول اور گھاس کی پہچان کرا دے مجھے، کہ پھول کس میں خوشبو ہوتی ہے اور کس میں صرف گھاس ہے، یہ پہچان آپ کرا دیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلیغ صحابی کہلائے۔ آپ کی گفتگو میں انتہائی ڈیپتھ ہوتی تھی، تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سوالات تشنگی تھی اس کو اللہ کے نبی نے پورا کیا، جس کے نتیجے میں حذیفہ بن یمان نامی صحابی انتہائی بلند مرتبہ صحابی قرار پائے کہ نفس کی ساری چالوں سے پھول اور گھاس کے فرق کو وہ پہچان گئے، جس کے نتیجے میں آپ میں وہ وصف پیدا ہو گیا کہ آپ کی گفتگو میں انتہا درجے کا کمال پیدا ہو گیا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے بلخ سے ہجرت کی اور بغداد کے علاقے سے گزر رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، لباس بھی الگ، اونٹوں کے جودے بھی الگ، معاملات الگ، بالکل زبان بھی الگ۔ تو جو بغداد کے جو پہرے دار تھے، سرحدی پہرے دار تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولانا کے والد نے فرمایا کہ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ان کی سمجھ نہیں آیا کچھ، وہ سارے بھاگے بھی خلیفہ کے پاس پہنچے، خلیفہ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مستنجد باللہ نام تھا اس خلیفہ کا، اس میں کچھ نہیں آیا۔ کہا اس وقت ایک ہی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو اس نے کارندے بھیجے کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ شہاب الدین سہروردیہ سلسلے کے جج جو ہیں وہ تشریف لائے دربار میں خلیفہ کے، کچھ قافلہ آیا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت اہم نکتہ ہے یہ، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ فرمایا کہ ہماری سرحدوں پر بہاؤدین بلخی آئے،
کہ ایسی گفتگو صرف پورے دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہاؤالدین بلخی کر سکتا ہے، مولانا کے وادی گرامی۔ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا خلیفہ سے کہ اور کوئی نہیں آیا، بہاؤالدین بلخی آئے۔ دیکھیں گفتگو کا زاویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سطحی گفتگو کرتے ہیں، وہ تربیت کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اینگل پیدا ہو جاتا ہے کہ پہچاننے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص ہلکے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، نیگیٹیوٹی اس کی گفتگو میں نہیں ہے، یہیں سے تو پہچان شروع ہوتی ہے۔ انسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے اندر کیا ہے۔ تو آج اسے اپنی گفتگو بھی صحیح کریں، کیا خیال ہے؟ بہت سی سرائیاں رکھی ہیں اور نہیں پتا کس میں کیا ہے۔ جب گردن جھکتی ہے، اچھا اس میں شہد ہے، دوسری جھکائی، اچھا اس میں شربت ہے، تیسری سرائی جھکائی، معلوم ہے اس میں سرکہ ہے۔ تو یہ سرائیاں انسان جیسے ہی بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے وجود میں کون سا علم ہے، اللہ کی پہچان کا علم ہے، دنیا جمع کرنے کا علم۔ تو ایک ہی سیٹنگ میں معلوم ہو جاتا ہے، ایک ہی سیٹنگ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ رجحانات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، مفادات کیا ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایسے ہاتھ میں آتے ہیں جیسے روئی کے بنے ہوئے ہیں، ہاتھ ملاتے ہی معلوم، دیکھنے والے ہاتھ ملا کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ریشم کا بنا ہوا، روئی کا بنا ہوا ہے یا 2 کلو کا بٹا ہے لوہے کا۔ تو پہچاننے والے ہاتھ ملاتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ شخصیت کیا ہے۔ خدا نے پہچان رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے کہ میری کوئی کچھ وظیفہ مانگ رہے ہیں، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وظیفے مانگتے ہیں، مگر کچھ کمی لوگ ہوتے ہیں جو حق مانگتے ہیں۔ اہل اللہ کا معاملہ یہی ہے دوستوں کہ سب دنیا مانگنے آتے ہیں، جو خود دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہوں ان سے دنیا مانگتے ہیں۔ ہاں، نہ اچھا لباس، نہ اچھے کھانے، نہ اچھا بستر، نہ کوئی تعیش کا پہلو، تو جو خود چھوڑ کے بیٹھے ہوں تو ان سے دنیا مانگنا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں مانگیں گے نا، تو سمجھدار نہیں مانگے گا، سمجھدار نہیں، وہاں جو نہیں نہ سمجھے وہ ضرور مانگیں گے۔ حضرت حذیفہ نے وہ سارے سوال کیے کہ مجھے نفس سے بچنے کے طریقے بتائیے، مجھے گھاس اور پھول کی پہچان کرا دیجئے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت حذیفہ کا ذکر کیا ہے کہ قادر الکلامی ایسی ہے کہ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پھول جڑ رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تربیت کس کی ہے؟ پھر کیسا اینگل بنتا ہوگا، یعنی کہ ہمارے پاس شوق کے مختلف زاویے ہیں۔ ہم گفتگو کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی عمل کی اصلاح کر لیں، ہم ریئیکٹ کرنے کی اصلاح کر لیں، ہم غصے کو دبانے کی اصلاح کر لیں، تو کتنے شعبے ایسے ہیں جو ابھی بھی ضروری ہیں، ابھی بھی۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مزدار، امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حذیفہ کا انداز بیان انتہائی عجیب و غریب رہا، جیسے میں نے حضرت مولانا کے والد گرامی کی مثال بھی دی۔ اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مدرسہ قائم کیا آپ نے بصرہ میں، بہت بڑا مدرسہ۔ حضرت حسن بصری جو کہ مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت حسن بصری ہیں، اور مدرسہ اتنا عظیم مدرسہ قائم کیا اپنی قادر الکلامی کی بنیاد پر۔ اور جب حضرت عمر کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بصرہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں ہوتے تو اس مدرسے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ سوالات اس میں بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، ہوتے تو دیکھتے، تو ہیں تو کیا کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مینٹل لیول کی کیفیت کا نام ہے، خدا نخواہ تنقیدی زاویہ نہیں ہے، مگر حضرت حسن کا مدرسہ انتہائی
وسیع تھا، اور بہت سے لوگ بصرہ میں اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اس فقیر نے حاصل کی ہے۔ بصرہ کے قبرستان میں آپ کا الگ سے قبہ بنا ہوا تھا، مزار بنا ہوا تھا، جہاں پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ او بسر دجال یا چشمے لعین، گفتگو ایک نئے زاویے میں داخل ہو رہی ہے۔ او بسر دجال یا چشمے لعین، اے خدا فریاد رس نعم المعین، کہ اب یہاں بات آ رہی ہے حضرت مولانا ایک نیا زاویہ دکھا رہے ہیں کہ یک چشم دنیا میں اختلافات، ابلیس کی چالیں، نفس امارہ کے دھوکے کے نتیجے میں جو بہکنے کا امکان ہے، تو مولانا یہاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جب مولانا دعا کر رہے ہیں تو ہم پر تو واجب ہے کہ ہم بھی دعا کریں مولانا کے ساتھ۔ فرماتے ہیں او بسر دجال یا چشم دجال، جو ایک آنکھ والا دجال، جو نیگیٹیوٹی کی بہت بڑی علامت، قرب قیامت میں اس کا ظہور ہو چکا۔ قرب قیامت میں دجال کے ظہور کی جو بات ہوتی ہے، وہ دجال کا ظہور ہو چکا، صرف اظہار کی کیفیت رکی ہوئی ہے۔ او بسر دجال یک چشم لعین، اے خدا فریاد رس نعم المعین، اے اللہ جو حفاظت کرتا ہے ہماری فریاد کو سن کر، نفس اور کی شیطان اور دجال کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ غالباً 2022 کی دعا یہی ہے ہماری اور آپ کی، اے اللہ نفس، شیطان اور دجال کے فتنے سے ہماری کیا فرما۔ کیونکہ کنکلوژن یہ ہے اس کا جو اصل پیغام سامنے آ گیا کہ کیسی کیسی چالیں ہیں جو ہیں، تفرقہ کیسا کیسا نفس پھیلا رہا ہے، اور سازشی ناصر کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو ان تمام کو مولانا سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب جو آ گیا ہے کہ دجال کے مکر سے پناہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو نفس اور شیطان اور دجال کے مکر سے تمہاری حفاظت کر سکے۔ او بسر دجال یا چشم لعین، اے خدا فریاد رس نعم المعین، کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ لاکھوں جالوں کے ساتھ یہ ہمارے آس پاس پھیلا ہوا یہ منظرنامہ دجال کا پھیلایا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کی اس کے علاوہ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ اور مدد کے لیے اللہ کو پکاریں اور نفس اور شیطان کی چالوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ ایک شعر اکثر جو پڑھا جاتا تھا آج کے مضمون میں آ گیا، فرماتے ہیں کہ تم تو پچھلے 40 سال سے عبادت کر رہے ہو، 50 سال سے بھی کر رہے ہو، کوئی کہتے ہیں 60 سال سے ہماری فجر کبھی نہیں گئی۔ تو سوال کرنے والا اگر یہ سوال کر لے کہ حضرت اتنی پڑھائیاں کر رہے ہیں تو دکھائیں تو صحیح کہاں ہے وہ، پوچھ سکتا ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، بھائی کوئی منہ پھٹ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت 50 سال سے تو آپ پڑھائیاں کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہاں ہے، دکھائیں تو صحیح۔ فرماتے ہیں مولانا مشتا انبان ما حضرہ زدست واز و اسفنش انبار ما ویران شدست، کہ جو چوہا ہے نفس کا چوہا، نفس کو مولانا ہی کے نام دے رہے ہیں، حیران کو نام دے رہے ہیں، ویسے تو وہ حاوی ہے، میں مولانا کو چوہا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں چوہا گھس گیا ہے، تمہارے اعمال تم کر رہے ہو، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب جو کر رہے ہیں، تو اس کا اثر تو آنا چاہیے شخصیت میں، چہرے بشرے سے آنا چاہیے، معاملات میں آنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے دراصل کہ تمہاری جو گندم جمع کر رہے ہو، اعمال کی گندم جمع کر رہے ہو ذخیرہ خانے میں، مگر وہ وہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی فیکٹر موجود ہے، مگر چوہا گھس گیا ہے، نفس کا چوہا تمہارے پورے کردار کو، اعمال کو، عبادات ہم جو کر رہے ہیں یہ عادت ہے، عبادت تھوڑا ہی ہے، عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادات نہیں کہلائیں گی، یہ عادت کہلائے گی۔ اگر عبادت ہوتی
تو اثر ہوتا، زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی، ہاتھ جو ہے مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے، آنکھوں میں شرم و حیا بڑھ جاتی۔ جب ہم کیونکہ عادت کے طور پر کر رہے ہیں تو اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ ہم فرماتے ہیں تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں کیا ہو گیا ہے؟ چوہا ہے، نفس کا چوہا ہے۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اثر نہیں ہو رہا۔ بالکل ہم لوگ فیملی ممبر ہیں سارے، کریں گے تمام پابندی نماز کی ہو رہی ہے، مگر کیا عمل نظر آ رہا ہے؟ اثر نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا۔ اس میں کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہماری عبادات اور ریاضات اثر کیا ہے۔ کچھ نہیں، 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے نہیں ہوا۔ ہم فرماتے ہیں دراصل تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں نفس کا چوہا داخل ہو گیا ہے، وہ تمہارے اعمال کے گندم کو کھا رہا ہے۔ تم جمع کر رہے ہو وہ کھا جاتا ہے، تم جمع کرتے ہو کھا۔ ہمارے اول ایجا دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن، پہلے مرحلے میں ذخیرہ خانے کو چوہوں سے نکالو، چوہے کے شر سے نکالو، اور بعد میں گندم جمع کرو۔ اول ایجاد دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن، کہ پہلے ذخیرہ خانے میں پہچان پیدا کرو، نفس اور شیطان کی چالوں کو سمجھو، جس کے نتیجے میں جو تمہارے ذخیرہ خانہ خالی پڑا ہوا ہے، جب اس کو دفع کرو گے، نکالو گے، تو جو بھی عمل کرو گے وہ پائیدار ہوگا۔ آخر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت مولانا مصر بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہو گیا، کھٹپٹ کی آواز آئی تو مالک اٹھ گیا، اندھیرا تھا گھر میں۔ پہلے زمانے میں چخماق 2 پتھر ہوتے تھے، اس کو رگڑتے تھے تو اس پہ روئی پہ وہ چنگاری گرتی، وہاں سے آگ لگ جاتی۔ چخماق کہتے ہیں اس پتھر کو جس میں آگ ہوتی ہے۔ تو وہ مالک نے کیا کیا کہ وہ آگ روئی رکھی اور پتھر مارا، چنگاری گری، تو چور جو بیٹھا قریب آ کے بیٹھ گیا، تو جہاں چنگاری جلتی اس کو دبا دیتا۔ جہاں پتھر سے رگڑے تو چنگاری گرے گی، چنگاری گرے گی تو روئی جل جائے گی، روئی جل جائے گی تو آگ حاصل ہو جائے گی، جب آگ حاصل ہو جائے گی تو موم بتی جل جائے گی، چراغ جل جائے گا۔ تو چور آ کے نفس کا چور آ کر وہاں پر بیٹھ گیا، اور جیسی چنگاری روئی پر گرتی وہاں اس کو انگوٹھا رکھ کے بلا دیتا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہت سے اعمال صالح ہم سے ہو رہے ہیں خدا کے فضل سے، مگر نفس اور شیطان کے شر کی وجہ سے اس میں کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ مولانا ہمیں سادہ ترین حکایتوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ذخیرہ خانے سے چوہوں کو نکالو، نفس کے چوہے کی چالوں کو نکالو، اس کے بعد عبادات اور ریاضت کے لیے جوش کرو۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے تو جب محشر میں گئے شیخ تو امال نہ دارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، کہ ہم جاگ جائیں، سنبھل جائیں، سنور جائیں، کہ ہمیں موقع میسر ہے، یہ تعلیمات ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ نفس کی چال ہے، ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جل ہی نہیں رہا سسٹم، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، سسٹم چل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی کاروائی اول ایجاد دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن بشنو از اخبار صدر الصدور لا صلاة ثم الا بالحضور۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے جو آج کے مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ ہم آتے ہیں کہ سن لو یہ حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لو، بالکل نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ہم وہ یہودی کے موضوع کو چھوڑا ہے، وہاں پہ درمیان میں سارا کچھ میٹر آ گیا، اب آگے کی بات بتا رہے ہیں۔ بشنو از اخبار آسد، سب سے کشادہ، علم نشرح لک صدرک ووضعنا کا وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو سینوں میں سب سے کشادہ سینہ خدا نے کس کو بخشا؟ خاتم النبیین کو بخشا، اپنے حبیب کو بخشا، سب سے وسیع سینہ۔ ہر لمحے آپ کا محب اللہ نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہر لمحے بلند کیا جا رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بشنو از اخبار صدر الصدور لا صلاة ثم الا بالحضور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا، چوہے کا ذکر کیا، گندم کا ذکر کیا، اب گندم جمع کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ بتا دیا، کیونکہ گندم چوہا کھا رہا ہے نفس کا، اس لیے کھا رہا ہے کہ لا صلاۃ گفت الا بالحضور، بغیر حضوری قلب کے تمہاری نماز نہیں۔
नबी सल्लल्लाहु का फरमान है, हदीस मुबारका है कि ला सलाता गोफ्त इल्ला, मौला फरमाते हैं ला सलाता गोफ्त इल्ला बिल हुजूर, बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज नहीं है। ये फिर आदत है, इबादत नहीं है। इस आदत में 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल गुजर रहे हैं, मगर तब्दीली नहीं आ रही। आ रही तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि वो चोर जो है हमारी इबादत की चिंगारी को बुझा रहा है, वो नफ्स का चूहा हमारे जखीरा खाने की गंदम खा रहा है। और थर्ड क्या है कि बगैर हुजूरी कल्ब से पढ़ी जाने वाली, पढ़ी जानी, कहीं भी नहीं आया कि इक़राउ सलात, नमाज पढ़ो, आया अकीम सलात, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने की चीज का नाम नहीं है। नमाज हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से वो नताइज हासिल नहीं होंगे जो कायम करने से होंगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन की मेराज नमाज है। अल्लाह गनी, सिर्फ इसी शेर की शरह करें तो रात गुजर जाएगी कि मोमिन जो मैं बदाते नफ्स नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु मक्के से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से आसमान की बुलंदियों पर गया, तो जो मैंने मेराज वैसे की तुम मुसल्ले पे हासिल कर सकते हो। कितनों में शौक है ये बात, इस जज्बे का आए बात करते हैं। कितनों को जज्बा ये है कि हम मुसल्ले पे जाएं और उस कैफियत में चले जाएं? है कहीं? दूर दूर तक इसका शायबा भी नहीं है। ला सलाता गोफ्त इल्ला बिल हुजूर, के बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली नशिस्त में इस मौजू को शरह बस से बयान करें। यहाँ से जागे वहीं से सवेरा है। अगर आज भी हम इसको समझ जाएं तो बकिया जो भी बच गई है कम से कम वो करामत हो जाए, कम से कम वो करामत हो जाए कि हुजूरी कल्ब पैदा हो जाए, यकसुई पैदा हो जाए। वरना क्या होगा कि महशर में गए शे तो अमाल न दारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल। ख्वाजा पिंदौरत के तौअत मी कुनम, बेखबर कस मासियत जौ मी कुनम, कि ख्वाजा समझ रहे हैं कि अबलाग दीन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि कुछ भी तो नहीं हो सका। वो कब सकेगा? जब उसको हम समझेंगे, उसी के मुताबिक फैसले करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो, हमारी इबादत में खुशी और खुजू पैदा हो। वरना ये जो कुछ हो रहा है इससे निकलने की कोई और सूरत नहीं है कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह तलब करें। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह व ahsanul जज़ा।